5वें امام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا سرکار میری زوجہ سے میری بنتی نہیں، مجھے طلاق چاہیے۔ امام نے اسے سمجھا کے گھر واپس بھیج دیا۔ شریعت کیا بنی کہ جو طلاق لینے آئے گا پہلے اسے سمجھایا جائے گا۔ بھئی ہم مولویوں کے پیسہ بنانے کے لیے طلاق نہیں آئے، ہے یا نہیں مولانا؟ اور طلاق میں مانگنا اسی لیے رکھا گیا کہ اگر 1 لاکھ کی حیثیت ہے 4 لاکھ مانگ لو تاکہ طلاق دے ہی نہ، طلاق ہوئی نہ۔ امام کے پاس آیا، کہنے لگا سرکار وہ بیوی سے بنتی نہیں، طلاق چاہیے۔ امام نے اسے سمجھایا، واپس بھیج دیا۔ 10-15 دن رہ کے پھر واپس آ گیا، سرکار بن نہیں رہی ہے۔ امام نے پھر سمجھایا، پھر واپس بھیج دیا۔ 20-25 دن گزارنے کے بعد پھر آیا، کہا سرکار بن ہی نہیں رہی۔ امام نے پھر واپس کر دیا۔ تو شریعت کیا بنی؟ جو طلاق لینے آئے گا اسے 3 بار واپس کیا جائے گا سمجھا کے۔ بھئی نوجوانوں اگر بات پہنچ جائے تو بول دینا، واپس کیا جائے گا۔ 4تھی بار آیا، سرکار بن ہی نہیں رہی، جاگیے گا خدا کے لیے، اور بزرگان مجھے دعا دیجیے گا۔ پلٹ کے امام نے کہا یہ بتا تیرے ہاں کوئی اولاد ہے؟ اس نے کہا جی مولا ہے۔ کہا ہمارے دادا علی کی محبت ہے اس کے دل میں؟ کہا دم بھرتا ہے۔ کہا پھر ایک عورت سے اور کیا چاہیے؟ العظمت للہ، العظمت للہ، العظمت للہ، العظمت للہ، یا علی علی، العظمت للہ، العظمت للہ۔ اور نوجوانوں تمہاری نصیحت کی ایک اور بات کہتا چلوں، یہ واٹس ایپ کے عالم، ٹویٹر کے عالم، فیس بک کے عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے بہت جگہ بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ ہمارے قوم کے نوجوان اکثر یہ مسئلہ پوچھتے ہیں تنہائی میں، اب یہ بات تنہائی میں کرنی، سرکار وہ دوسرے مذہب سے اگر لے کے آ جائیں، بات پہنچ گئی؟ آپ کی مسکراہٹ بتا رہی، دوسرے مذہب سے اگر لے کے آ جائے تو بہت ثواب ہے، پھر تمہارے مذہب کی کہاں جائے گی؟ نہیں نوجوانوں، میں تمہیں میسج دے رہا ہوں، اگر لانا ہے تو علی کی محبت میں لاؤ، اپنی محبت میں لائے۔ علی کی محبت میں لاؤ۔ یہ کیا طریقہ کار بنا لیا ہے، یہ کیا طریقہ کار بنا لیا۔ اچھا آج کل الحمدللہ کچھ لوگ جہیز کے بڑے مخالف ہیں۔ نہیں مولانا میں نے قسم کھا رکھی امام بارگاہ میں جہیز نہیں لوں گا۔ مولانا کوئی رشتہ بتائیے، میں نے کہا فلاں صاحب ہیں ان کی 4 بیٹیاں، نہیں اکلوتی بتائیے گا، جہیز نہیں لینا مجھے۔ بھئی بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ اچھا ان لڑکوں سے پوچھئے بھائی تمہیں کیا چاہیے؟ وہ دبلی پتلی ہو، جبکہ اسلام نے کہا کردار دیکھو۔ وہ دبلی ہو، خوبصورت ہو، میں نے کہا ان شارٹ بتاؤ، اتنی تفصیل کس نے پوچھی ہے تم سے؟ بھئی سبتین نقوی صاحب بڑے عالم گزرے ہیں، ایک رشتے میں چلے گئے لڑکے والوں کے گھر، کہا بھئی لڑکا کیسا؟ ارے لڑکے کے بارے میں نہ کسی کے اچھے میں نہ کسی کے برے میں، کہا یہ بھی کوئی انسان ہے؟ کاش توجہ کیا ہوتا، جو نہ اچھے میں ہے نہ برے میں۔ بھئی انسان ایک ہو، اچھے میں ہو، کہا چلو لڑکا لڑکا ہی نہیں، اس لیے جس کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی صلاحیت نہیں ہے۔ میں نے کہا بیٹا تم بتاؤ ان شارٹ ایک جملے میں کیسی چاہیے؟ حور۔ میں نے کہا بہت دور، بات پہنچ رہی ہے، برا نہیں ماننا نوجوانوں، میں سمجھانے آیا ہوں، فضیلتیں بھی تمہیں سناؤں گا، وقت ہے میرے پاس، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کہا؟ حور چاہیے۔ میں یہ غازی سرکار کا پرچم ہے، میں اسے پکڑ کے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم میرے دوست، میرے بھائی، میرے نوجوان، تمہیں حور ملے گی، لیکن پہلے خود کو فرشتہ تو بنا لو۔ پہلے خود کو فرشتہ تو بنا لو، اس لیے کہ حوریں فرشتوں کو ملیں گی۔
خود کا کردار بھی تو دیکھو. کاش توجہ کیا ہوتا آپ نے. اچھا اسی کے الٹ اب اس پہ مجھے زیادہ داد ملے گی. لڑکیوں کے پاس پہنچی, کون چاہیے, نشہ نہ کرتا ہو, یہ نہ ہو. میں نے کہا ان شارٹ بتائیے بیٹا, فرشتہ ہے. توجہ آپ کی, کہہ دوں جملہ, میری بہنوں تمہیں فرشتہ ہی ملے گا, لیکن پہلے گھر کو جنت تو بناؤ, کیونکہ فرشتے جہنم میں نہیں رہتے. گھر کو جنت تو بنا لو, سیرت فاطمہ پہ عمل کر کے, سیرت سیدہ پہ عمل کر کے. آج کل لڑکیاں بیاہی, لڑکے کو الگ ہو, اماں کے ساتھ نہیں رہنا. ٹھیک ہے بیوی کی ذمہ داری ہے لڑکے کے اوپر, لیکن فاطمہ بنت اسد کے ساتھ رہ کے بتا رہی ہے کہ ایک بہو کو ساس کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے. بھئی خود فاطمہ بی بی فاطمہ بنت اسد کے ساتھ رہی یا نہیں رہی؟ کوئی جھوٹا راوی ہی دکھا دیجئے کہ کہا وہ بڑی چکپک ہو رہی تھی. تو اسوہ دیا, شریعت نے بتایا ٹھیک ہے الگ رہ سکتی ہو, لیکن فاطمہ نے کر کے بتایا ایسے رہنا. کاش توجہ کیا ہوتا آپ نے, کاش توجہ کیا ہوتا. میری بہنوں تمہاری بڑی ذمہ داریاں, خود میں نے احادیث کے اندر دیکھا ہے, رسول اسلام فرماتے ہیں جس گھر میں, بیٹیوں سے پریشان نہ ہوا کرو, جس گھر میں پہلی بیٹی پیدا ہوگی اس کی ماں 1000 مردوں سے بہتر ہے. کاش توجہ کیا ہوتا. میں کہاں لے کے جاؤں ان احادیث کو جو سنانا مقصود ہے. رسول اسلام نے فرمایا البنون نعمت, البنون نعمت والبنات حسنات. بیٹے نعمت ہیں, بیٹیاں نیکی ہیں. نعمت پہ آپ کو شکر ادا کرنا ہے, نیکی پہ وہ شکر ادا. کاش توجہ کیا ہوتا آپ نے. بھئی بات سمجھ گئے, البنون نعمت والبنات حسنات, بیٹے نعمت, بیٹیاں نیکی. علی منبر کوفہ سے کہہ رہے حبی حسنات, میری محبت نیکی ہے. ہائے یا اللہ یا اللہ, آج تک میں نے سنا تھا زبان 14 ہے بیان 1. نبی فرما رہے ہیں بیٹی نیکی, علی فرما رہے ہیں میری محبت نے کی. اب یہ سارا مجمع چپ بھی رہ جائے تو سرکار آپ سے دعا بھی چاہیے مجھے. کیا کہا؟ علی فرما رہے ہیں میری محبت نے کی, نبی فرما رہے ہیں بیٹی نے کی. یا علی آپ کے مولا نے کچھ فرمایا, آپ نے کچھ کہا, تم سمجھے ہی نہیں. ہم دونوں نے ایک ہی بات کہی ہے, اگر بیٹی نیک ہوگی تبھی تو علی والا بیٹا دے گی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد.